السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ۔ صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام بزرگ و دوستو، تراویح میں الحمدللہ 20 پارے آج مکمل ہو گئے ہیں۔ سورہ نمل، سورہ قصص اور سورہ عنکبوت کا ایک حصہ جو ہے آج تراویح میں پڑھا گیا، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ سورہ نمل میں تفصیل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ذکر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت بھی عطا فرمائی اور اس کے ساتھ نبوت بھی عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کے نبیوں میں، پیغمبروں میں یہ خصوصیت صرف حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ بادشاہت بھی ایسی کہ مخلوق پر کنٹرول اور مخلوق کی زبان سمجھنا، بولنا، جس کو کہا علمنا منطق الطیر اوتینا من کل شیء، ہر چیز میں سے اللہ تعالیٰ نے ایک حصہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ سوچیں کتنی بڑی زبردست نعمت اللہ نے عطا فرمائی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سلیمان اور داؤد کو علم کی نعمت عطا فرمائی۔ تمام نعمتوں میں سب سے بڑی جو نعمت ہے وہ علم ہے، اور یہ نعمتیں ملنے کے بعد دونوں نے کہا، وقالا، دونوں نے کیا کہا؟ الحمد للہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین۔ کیا بہترین تعریف کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی، یاد کر لینا چاہیے۔ اس میں کیا کہہ رہے ہیں؟ اے اللہ، شکر ہے آپ کا، تعریف ہے آپ کی، آپ نے ہمیں فضیلت دی، آپ نے ہمیں ایک مقام دیا اپنے دوسرے بندوں کے مقابلے میں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہترین تعریف ہے۔ الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین۔ دنیاوی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت بادشاہت ہے، دینی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت نبوت ہے، اور یہ دونوں نعمتیں اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ یہ نعمتیں ملنے کے بعد سوچیں، دین بھی دنیا بھی، ایسی نعمتیں ملنے کے بعد یہ ہمیں اس لیے بتا رہے ہیں کہ انسان کا مزاج عام طور پر نعمتوں کے ملنے کے بعد بدل جاتا ہے۔ اس کا برتاؤ، اس کی بول چال، اس کی جو ہے اس کا رویہ بالکل بدل جاتا ہے، لوگوں کے ساتھ، اللہ کے بندوں کے ساتھ۔ لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کہہ رہے ہیں ان ھذا لہو الفضل المبین، اے اللہ یہ تو کھلا ہوا آپ کا فضل ہے، زبان سے نہیں، بالکل اقرار کر رہے ہیں، یہ بغیر کسی استحقاق کے تو نے یہ نعمت ہمیں عطا فرمائی۔ نعمتیں ملتی جا رہی ہیں اور کہہ رہے رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، یا اللہ مجھے توفیق دے اس بات کی کہ میں تیرا شکر ادا کروں جو نعمت تو نے مجھ پر، میرے ماں باپ پر کی ہے، اور شکر اس طریقے سے کروں کہ ان اعمل صالحا ترضیٰ، میں ایسے عمل کروں کہ جس سے تو خوش ہو جائے، وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین، اور نیک لوگوں میں تو مجھے اپنے فضل سے داخل کر دے۔ یہ ایک بہت بڑا سبق ہے ہمارے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے جس کو بھی جس شکل میں بھی نعمت دی ہے، وہ نعمت کا تقاضا بندگی بڑھانا، نعمت جتنی بڑھے بندگی اتنی بڑھے، یہی اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں۔ بندگی سمجھتے ہیں عبدیت میں، عبادت میں، بندگی میں، ہمارے برتاؤ میں، ہمارے کہ اللہ نے نعمتیں برستی جا رہی ہیں، ادھر سے بندگی بڑھتی جا رہی ہے۔ یہ ہے یہاں پر حضرت سلیمان علیہ السلام کے 2-3 واقعات بیان فرمائے ہیں، بڑے زبردست واقعات ہیں، تقریباً
24-25 آیتوں میں انہی کا تذکرہ ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے نمل کہتے ہیں عربی میں چونٹی کو۔ چونٹی جو ہے ایک بالکل کمزور عاجز مخلوق ہے، پیروں تلے آ جائے تو پتہ بھی نہیں چلتا کہ میرے پیر کے نیچے چونٹی ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری ایک مکمل سورت کا نام سورۃ النمل رکھ دیا۔ اس کے پیچھے ایک بہت بڑی حکمت، بہت بڑا سبق ہے، ورنہ جو انسان کے مقابلے میں چونٹی کی کیا حیثیت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ہمیں سمجھانے کے لیے کہ دیکھیں اس کی ایک ادا ہمیں پسند آئی، اس کی ایک خوبی ہمیں پسند آئی، اور یہ چیز ہم چاہتے ہیں کہ تمہاری زندگیوں میں آئے۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ سفر کر رہے تھے، یہاں تک کہ ایک ایسے علاقے میں پہنچے جہاں پر چونٹیاں ہی چونٹیاں، بعض علاقے میں ہوتی ہیں چونٹیاں، حتی اذا اتوا علی وادی النمل، وادی نملہ پر جب پہنچے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھ لیا یہاں تو چونٹیاں ہیں، سارا کا سارا لشکر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ گویائی بھی عطا فرمائی، سمجھنے کی بھی قوت عطا فرمائی تھی۔ تو وہاں پر جو چونٹیوں کی جو ملکہ ہے، جو کیا کہتے ہیں، جو سردار ہے، لیڈر ہے، جو امیر ہے، وہ کیا کہنے لگی، یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون۔ یہ جو ہے چونٹی کا جملہ ہے، علماء نے لکھا ہے تفسیر میں، اتنا طاقتور جملہ ہے یہ بلاغت کے اعتبار سے، بلاغت کی 7 سے 9 قسمیں صرف ایک سینٹنس میں۔ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون۔ وہ امیر، وہ لیڈر کیسا ہونا چاہیے، قائد کیسا ہونا چاہیے، امیر کیسا ہونا چاہیے، اس کی کیا رسپانسبلٹی ہے، اس کی کیا ذمہ داری ہے، بتا رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی۔ سب سے پہلے اس نے کہا، کیا محسوس کیا، ایک خطرہ محسوس کر لیا، ایک خطرہ محسوس کیا کہ سلیمان علیہ السلام ایک بڑے لشکر کے ساتھ آ رہے ہیں۔ امیر جو ہوتا ہے، قائد جو ہوتا ہے، لیڈر جو ہوتا ہے، وہ خطرہ پہلے سے ہی محسوس کر لے، اس کے اندر یہ استعداد ہونی چاہیے، فتنوں کی بو اسے محسوس ہونے لگے کہ یہ چیز کس ڈائریکشن پر جا رہی ہے۔ بعد میں کیا ایسا نہیں ہے کہ فتنہ آ جائے اور آنے کے بعد استخارے کی نماز پڑھ کر پھر ہم جو ہے بتائیں یہ ہے فتنہ، ایسا نہیں۔ سب سے پہلے اس لیڈر نے، اس قائد نے محسوس کیا کہ یہ فتنہ، یہ خطرہ آ رہا ہے میری قوم پر، اور پھر دوسرا کام کیا کیا، اس چونٹی نے ساری قوم کو اس خطرے سے آگاہ کیا، متنبہ کیا۔ وہ کیا ہے کہ سلیمان اپنا لشکر لے کر آ رہے ہیں علیہ السلام، اور وہ آ رہے ہیں کہیں ایسا نہ ہو، خطرہ بھی بتا رہی ہیں۔ اور تیسری چیز بہت بہترین کیا ہے، یہ جو خطرہ آ رہا ہے اس کو بتانے کے ساتھ اس کا سلوشن بھی بتا رہی ہیں۔ امیر جو ہوتا ہے، لیڈر جو ہوتا ہے، وہ پرابلم کے ساتھ سلوشن بھی بتائے کہ بھئی اس پرابلم کا یہ سلوشن ہے، اس پرابلم کا یہ حل ہے۔ دیکھیے آپ ایک ہی جملہ، یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے چونٹیو ادخلوا مساکنکم، اپنے اپنے بلوں میں فوراً چلی جاؤ، لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور ان کا لشکر تمہیں روند نہ ڈالے پیروں تلے۔ اور پھر کیسا بات کر رہی ہیں، بات کا طریقہ دیکھیں، بڑوں کے بات کرنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے۔ جو ذمہ دار ہوتا ہے وہ جانتی ہیں سلیمان اللہ کے نبی ہیں، وہ انصاف کرتے ہیں، عدل کرتے ہیں، چھوٹی سی چھوٹی مخلوق کا خیال کرتے ہیں۔ فوراً اس کی زبان سے نکلا، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، لا یشعرون، بے شعوری میں، شعور نہیں ہے، بے شعوری میں کہیں وہ اور ان کا لشکر پیروں تلے تمہیں روند نہ ڈالے۔ ایسا نہیں کہ سلیمان علیہ السلام تو بڑے عدل والے ہیں، اور ان کے جو صحابہ ہیں، ان کے جو ماننے والے ہیں، وہ بھی بڑے انصاف والے ہیں۔ ہاں، یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ تمہیں جان بوجھ کر تمہیں ایسا کرتے۔ ایک تو ہے کہ خطرہ محسوس کیا، دوسرا ہے خطرے کو قوم کے سامنے رکھ دیا،
اور تیسرا ہے کہ ان کے سامنے سلوشن پیش کر دیا، اور پھر سب سے بڑا نقطہ یہ بتا رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی کہ اس قوم نے اپنی اس چونٹی نے اپنی قوم کی خیر خواہی میں، ہمدردی میں جو قدم اٹھایا، جو بول بولا، اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کا جملہ نقل فرمایا۔ خیر خواہی اللہ کو بہت پسند ہے، کسی کا بھلا چاہنا، کسی کا اچھا چاہنا، جس کو النصیحہ کہتے ہیں۔ سوچیں، ایک انسان دوسرے انسان کا بھلا چاہے، ایک امتی دوسرے امتی کا بھلا چاہے، وہ اللہ کو کتنا محبوب ہوگا۔ یہاں صرف ایک چونٹی اپنی قوم کی بھلائی چاہ رہی ہے اللہ تعالیٰ۔ اسی لیے دوستو، دنیا جو ہے نا اس وقت اغراض پر، مفاد پرستی کی طرف دوڑ رہی ہے۔ میری جان، میرا مال، میری زندگی، میرا مقام، میری عزت، میں۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو اس لیے نہیں پیدا کیا کہ صرف تم اپنی ذات کا دیکھو، بلکہ تم دوسروں کی بھلائی کرنے والے، دوسروں کی خیر خواہی کرنے والے۔ اسی سورہ قصص میں اللہ نے ایک بات فرمائی، موسیٰ علیہ السلام کے خلاف وارنٹ جاری ہو گیا تھا، موسیٰ علیہ السلام کے خلاف وارنٹ جاری ہو گیا تھا۔ وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ قَالَ يَا مُوسَىٰ إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ مِنَ النَّاصِحِينَ۔ ایک آدمی دوڑتے ہوئے آیا اور آ کر کہہ رہا ہے، موسیٰ، یہ جو فرعون کے درباری ہیں وہ پلان بنا رہے ہیں تمہیں قتل کرنے کا، میں تمہیں ایک مشورہ دے رہا ہوں، یہاں سے نکل جاؤ، یہاں سے چلے جاؤ۔ اور میں یہ بات خیر خواہی کی، اللہ تعالیٰ کو یہ بات اتنی پسند آئی، اس کا بھی پورا سینٹنس اللہ تعالیٰ ہم سب، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدین النصیحہ، دین نام ہے کسی کا بھلا چاہنا، ہر ایک کا بھلا چاہنا آدمی یا نہیں، یہ اسی کا نام دین ہے۔ بخار آتی ہے تو آدمی تھرمامیٹر میں ٹیمپریچر چیک کرتا ہے کہ کتنا ہے ٹیمپریچر۔ میرے پاس دین ہے یا نہیں، جو اسلام اللہ کو پسند ہے وہ ہے یا نہیں، اس کا معیار، اس کا تھرمامیٹر النصیحہ۔ آدمی چیک کرے میرا کتنا کہ میرے زندگی میں کتنا جذبہ ہے دوسروں کے لیے بھلا چاہنے کا۔ دوسرا واقعہ، وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدْ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ۔ سمجھ گئے ہوں گے وہ قصہ، بارہا سنتے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام کی مجلس لگی ہوئی ہے، حضرت کبھی کبھار اپنی مجلس میں حاضری لیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حاضری لی تو ہدہد غیر حاضر تھا، as usual ہدہد غیر حاضر تھا۔ حضرت کو بہت تکلیف ہوئی، بغیر اجازت کے مجلس میں حاضر نہیں ہونا، اجازت لے کے جاتے، بغیر اجازت کے مجلس میں غیر حاضری، استاد کو تکلیف ہوتی ہے۔ استاد کو کیوں تکلیف ہوتی ہے بتاؤں میں؟ کوئی طالب علم اگر بغیر اجازت کے غیر حاضر ہو تو استاد کو تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ طالب علمی کا جو زمانہ ہے وہ تربیت کا زمانہ ہے، صرف علم کا زمانہ نہیں ہے۔ استاد یہ سوچتا، اس کو یہ بات بہت بوجھ لگتی ہے کہ ایک طالب علم بغیر اجازت کے درس میں غیر حاضر ہے، میری تربیت کی کمی ہے، میری تربیت کی کمی ہے، جس کی وجہ سے یہ طالب علم جو ہے نا بغیر اجازت کے حاضر درس میں نہیں آیا، بوجھ ہو گیا۔ اسی لیے دوستو کیا ہے، تعلیمی جو نظام ہے نا سنت والی ترتیب پر ہونا چاہیے۔ سنت والی ترتیب کیا ہے؟ 100% طلبہ حاضر ہوں، 100% ہم علم کی مجلس میں حاضر ہوں، کوئی شدید ضرورت ہو اجازت ہے۔ دنیاوی تعلیم کا نظام 70% اٹینڈنس از اوکے فار نیکسٹ ایئر، یہ ہم نے طے کر دیا ہے۔ 30% آپ اپنی مرضی میں ہیں، ٹھیک ہے، یعنی 70% آپ کی اٹینڈنس ہونی چاہیے۔ یہ دنیاوی نظام ہے۔ سنت والی ترتیب یہ نہیں ہے۔ سنت والی، میں آپ کو بتاؤں، ہمارے مدارس میں وہ طالب علم جو پورے سال مکمل حاضر ہوتا ہے اس کو انعام دیتے ہیں، اور اس انعام کا نام بھی ہوتا ہے صاحب ترتیب۔ اس کی حوصلہ افزائی کے لیے سرٹیفکیٹ ہوتی ہے، انویلپ بھی ہوتا ہے، خالی سرٹیفکیٹ نہیں، انویلپ بھی ہوتا ہے۔ صاحب ترتیب سمجھتے ہیں؟ صاحب ترتیب ایک نماز والی ہے جو بالغ ہونے سے لے کر اب تک اس کی نماز نہیں چھوٹی۔ ماشاءاللہ اس مجمع بھی ہوں گے۔ صاحب ترتیب
کبھی اس کی نماز قضا نہیں ہے۔ ایک صاحب ترتیب وہ طالب علم ہے جو سال شروع ہونے سے لے کر درس سے لے کر آخر سال تک امتحان تک کبھی اس کا درس ناغا نہ ہو۔ خیر یہ ٹاپک ہماری نہیں ہے، یہ جو ہے نا اس پر ہمارے اسلاف کے واقعات ہیں، کیسی کیسی قربانیوں کے ساتھ انہوں نے علم کی مجلسوں میں، علم دین میں انہوں نے، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے کا انتقال ہو گیا، اس دن بھی انہوں نے اپنا درس ناغا نہیں کیا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے حاضری لی، تو بھئی یہ ہدہد غائب ہے۔ اچھا، آیا غصہ حضرت کو، حضرت نے کہا لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ۔ آنے دو اس کو سخت سزا دوں گا، اور سزا دوں گا، سزا میں اس کو ذبح بھی کر سکتا ہوں۔ ہاں یہ کہ بچ سکتا ہے کوئی عذر لے کر آئے، طلبہ اگر مس ہو جائیں کلاس ہو تو جو ہے پیرنٹس کی طرف سے سلپ ایک ہونی چاہیے، ایسا نہیں ماموں کی کلاس ہے آ رہے ہیں بیٹھ رہے ہیں، استاد کو تو ماموں بنا دیا ہے۔ یہ قرآن سے وَجِئْتُكَ بِسَا، ایک کوئی پروف لے کر آئے کہ ہاں میں اس ریزن سے جو ہے کلاس میں نہیں آ سکا۔ اب وہ آیا ہدہد، اسے جیسی آیا بتائیں مفتی صاحب بہت غصے میں کہتے ہیں نا کہ جیسے ہی ہدہد آیا تو سارے نے کہا حضرت سلیمان علیہ السلام بہت غصے میں ہیں، بہت ناراض ہیں۔ اچھا، فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ بِسَبَإٍ مِّنَ بَإٍ یقین۔ اس نے کہا حضرت سزا دینے سے پہلے میری بات تو سن لیں، میرا ایکسکیوز سن لیں، بات سن لیں۔ نکلا تھا میں سفر میں نکلا تھا میں آپ کے درس میں، آپ کی مجلس میں حاضر ہونے کے لیے، آٹو مال پہ ٹریفک جام ہو گئی اس لیے لیٹ ہو گئے۔ یہ سارے ایکسکیوز سن کے جو ہے نکلا تھا میں آپ کی مجلس میں حاضر ہونے کے لیے، لیکن ہوا کیا؟ عجیب بات اس نے کہی، دو باتیں حضرت نے کہا میری بات سن لیں سزا دینے سے پہلے، دو باتیں بڑی تعجب کی میں نے دیکھی۔ میں جب آ رہا تھا آپ کی مجلس میں سفر کرتے ہوئے، دو باتیں ایسی ہوئی کہ جو بڑی تعجب کی، اگر آپ سنیں گے تو آپ کو بھی تعجب ہوگا۔ اس نے کہا کہ انی وجدت امرأۃ تملکہم، میں نے دیکھا ایک عورت حکومت کر رہی ہے۔ آپ کو تعجب ہو رہا ہے؟ ہم یوز ٹو ہو گئے ہیں گھر سے لے کر اب تک۔ اگر فریمونٹ سے جو ہے ہدہد گزرے گا تو وہ تو جو ہے انداز گلستان کیا ہوگا، سم تھنگ لائک دیٹ۔ تعجب اس کو ہو رہا ہے۔ وہ بادشاہ کا قصہ ہے نا، بادشاہ جو ہے بہت ہی بالکل اداس تخت پہ بیٹھا ہوا ہے، تو وزیر نے پوچھا حضرت سب خیریت ہے؟ کہا سب ٹھیک ہے، لیکن کیا ہے گھر میں گھر سنتی ہی نہیں۔ حضرت میرا بھی یہی مسئلہ ہے۔ اچھا آپ کے یہاں بھی یہی مسئلہ؟ نہیں ایسا نہیں، کسی نہ کسی گھر میں کسی کی چلتی ہوگی۔ نہیں حضرت، نہیں امتحان لینا چاہیے۔ اپنے خاص درباری جتنے وزراء تھے سب کو جمع کیا، اور جمع کر کے کہنے لگا کہ بھئی جس کی گھر میں بیوی کی چلتی ہے سب اس طرف آ جاؤ، اور جس کی جو ہے خود کی چلتی ہے وہ اس طرف آ جاؤ۔ بادشاہ نے کہا آپ بیٹھے رہیں۔ امتحان ہو رہا تھا تو سارے کے سارے ایک طرف ہو گئے، ایک صاحب ادھر چلے گئے۔ ایک صاحب جب اس طرف گئے تو بادشاہ بڑا خوش ہوا، چلو میرے وزراء میں عاملے میں ایک تو آدمی ایسا ہے جس کی گھر میں چلتی ہے۔ انعام دینے کے لیے جب اس کو بلایا، بھئی کچھ کیا ہے بتاؤ نا ذرا، نسخہ کیا ہے کیسے؟ کہا کچھ نہیں حضرت، جب میں گھر سے نکل رہا تھا تو میری بیوی نے کہا اس طرف نہیں جاؤ اس طرف جاؤ، تو بیوی کی بات سن کے میں اس طرف کھڑا ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، ہمیں سمجھ میں آئے نہیں آئے اس لیے، وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی جس کے ہاتھ میں حکم، جس عورت کے کنٹرول میں حکمرانی ہو، نظام ہو۔ اس کو تعجب ہو رہا ہے، دو چیزوں سے تعجب ہوا۔ سب سے پہلا تعجب یہ ہوا کہ عورت حکمرانی کر رہی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون اللہ، میں ایک ایسی قوم پر سے گزرا جو اللہ کو چھوڑ کر ستاروں اور سورج اور ستاروں کی پرستش کر رہے ہیں۔ شرک ایسی بری چیز ہے کہ پرندے کو بھی تعجب ہو رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت ہو رہی ہے۔ یہ دو چیزوں پہ اس کو تعجب ہوا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو ہے کہا کہ اچھا اس کی تحقیق کریں گے۔ تحقیق کی گئی تو پتہ چلا واقعی ایسے ہی معاملہ ہے۔ ایک علاقہ ہے یمن میں، وہاں پہ ایک عورت حکمرانی کر رہی ہے،
اور پھر وہاں پہ جو ہے ان کی عبادتیں جو ہے سورج کی اور ستاروں کی ہو رہی ہے. اور حضرت اللہ کے نبی ہیں، حضرت نے خط لکھا اور ہدہد سے کہا کہ لے جا یہ خط، اور لے جا کر جو ہے نا اس کے بالکل ایسی جگہ رکھنا جہاں وہ پڑھ سکے. ہدہد گیا، جا کر جو ہے واقعہ سنتے ہیں، مختصر عرض کروں. ہدہد جا کے جو ہے نا اس کے سینے پہ، بلقیس کے سینے پہ رکھ دیا. ایک روشن دان تھا وہاں سے اوپر سے. جیسے ہی وہ بلقیس اٹھی، دیکھا خط ہے. خط کو دیکھتے ہی اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط، سب سے مختصر، سب سے جامع، اس سے مختصر خط دنیا میں ہے ہی نہیں. 2 ہی جملے ہیں، 2 ہی آیتیں ہیں. انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعلو علیہ واتونی مسلمین. بس یہی خط ہے. کیا خط ہے، کیا نبوت والا خط. دیکھیں یہ سلیمان، اللہ کے بندے سلیمان کی طرف سے اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے. اللہ تعلو علیہ، میرے سے مقابلہ مت کرو کیونکہ میں اللہ کا نبی ہوں. اور دوسری چیز فرمائی وَأْتُونِي مسلمین، آ جاؤ فرما بردار تابع دار مسلمان بن کر. اب یہ جب خط پہنچا تو وہ جو ہے بلقیس سب کو جمع کر کے مشورہ کرنے لگی. مشورہ کر رہی ہے کہ کریں تو کیا کریں، ایسا خط آیا ہے. ہاں مشورہ کیا تو سارے وزراء کہنے لگے کہ بھئی کہ نحن اولو قوہ و اولو بأس، ہم طاقتور بھی ہیں، ہمارے پاس طاقت ہے، ہمارے پاس ہتھیار ہے، سب کچھ ہے، آپ حکم دیں، جو کہیں آپ، ہم اس پہ تیار ہیں. بلقیس نے بڑا عجیب جملہ کہا. قالت ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها. کہنے لگی دیکھو جنگ، اس عورت کو بھی عقل ہے کہ جنگ کرنے میں حالات بگڑتے ہیں، تباہی آتی ہے. ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا اعزۃ اہلها اذلہ وکذلک یفعلون. جنگ کرنا مناسب نہیں ہے، اس میں تو تباہی ہے، قوم کی تباہی ہے. ہم امتحان لیں گے کہ یہ واقعی اللہ کے نبی ہیں یا بادشاہ ہیں. تھوڑا سا ایک ہدیہ دے کر بھیجا، سونے کی کچھ اینٹ. حضرت سلیمان علیہ السلام نے 30 میل کا لمبا ایک راستہ بنایا، اور وہ راستہ سونے اور چاندی کا. گھوڑوں کو کھڑا کر دیا، وہ گھوڑے اس پر جو ہے گوبر کرنے لگے. اب وہ صاحب آ رہے ہیں ہدیہ لے کر، جو شرمندہ ہو رہے ہیں، ارے میں تو اتنا چھوٹا ہدیہ لے کر آ رہا ہوں، یہاں تو سونے کا راستہ ہے اور اس پر گوبر جو ہے، گھوڑے کا گوبر پڑا ہوا ہے، لیت پڑی ہوئی ہے. وہ چھپا لیا، وہ شرما رہی اس ہدیے کو دینے میں بھی. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا اتمدوننی بمال، تم مجھے مال دینا چاہتے ہو؟ فما آتانی اللہ خیر من، اللہ تعالیٰ نے تو تم سے زیادہ بہتر چیز مجھے دی ہے. اب حضرت نے وارننگ دی، دیکھو یہ جو چیز ہو رہی ہے یہ غلط ہو رہی ہے، بہتر ہے کہ تم سب کے سب اسلام میں داخل ہو جاؤ. تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ پیغام جب پہنچا تو بلقیس نے ارادہ کیا کہ اب مجھے جانا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام. جب وہاں سے وہ نکلی اپنے لشکر کے ساتھ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو پتہ چلا وحی کے ذریعے کہ وہ عورت نکل گئی وہاں سے. تو حضرت نے اس موقع پر اپنے درباریوں سے پوچھا ایکم یأتینی بعرشہا قبل ان یأتونی مسلمین، تم میں کوئی شخص ہے جو اس کا عرش، اس کا تخت جو ہے لے کر میرے پاس آئے؟ کوئی تم میں سے ہے؟ تو عفریت من الجن، جس کے پاس بہت بڑی طاقت ہوتی ہے، جن، اس نے کہا کہ انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین، میں بہت امانت دار ہوں، مضبوط ہوں، آپ کی مجلس ختم ہونے سے پہلے میں وہ تخت پورا کا پورا یمن سے فلسطین 2000 میل اٹھا کر لے کر آگے رکھ دوں گا. حضرت نے کہا نہیں، مجھے اور جلدی چاہیے، کوئی اور لا سکتے ہیں؟ قال الذی عنده علم من الکتاب، اللہ تعالیٰ اپنے علم کی، ایک تو ہے مخلوق کی طاقت، مادے میں مخلوق کی طاقت ہوتی ہے، اور علم الہی میں اللہ کی طاقت ہوتی ہے. علم میں، عمل میں، نماز میں، یہ سب اس میں اللہ کی طاقت ہوتی ہے. یہ بتا رہے ہیں وہ شخص جس کو علم اللہ نے کتاب کا دیا تھا، آصف ابن برخیہ، وہ کہنے لگے حضرت آپ مجھے اجازت دیں قبل ان یرتد الیک طرفک، پلک جھپکنے سے پہلے میں لاؤں گا. حضرت نے بس اشارہ کیا تو پلک جھپکا تو سب کا سب سامنے آ، سارا تخت پورا کا پورا 2000 میل، وہ سب. فوراً حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا کیا؟ ھذا من فضل ربی، ھذا من فضل ربی لیبلونی ااشکر ام اکفر
اتنی بڑی نعمت اللہ نے جو مجھے دی ہے وہ امتحان کے طور پہ دی۔ اللہ میرا امتحان لینا چاہتے ہیں کہ میں شکر گزار بنتا ہوں یا ناشکرہ بنتا ہوں۔ ومن شکر فإنما یشکر لنفسه ومن کفر فإن ربی غنی حمید۔ جو شکر کرے گا وہ اپنا ہی فائدہ اٹھائے گا، اور جو ناشکرہ بنے گا اللہ کو میرے شکر کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ شکر تو اپنی ذات کے لیے ہے، اپنی حفاظت کے لیے، نعمتوں کی حفاظت کے لیے۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہے جب وہ چلی تو حضرت نے اس کے لیے جو ہے ایک راستہ بنایا۔ اب ایک بات عرض کر کے بات ختم کروں۔ آپ سوچیں، قال نکروا لها عرشها ننظر اتهتدی، قیل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد بالقوارير۔ اتنی تفصیل سے اللہ تعالیٰ یہ واقعہ جو ہمیں کہہ رہے ہیں، یہ جو میں نے آیت پڑھی اس کی حکمت کیا ہے۔ جب وہ بلقیس آنے لگی تو حضرت نے جو ہے ایک راستہ ایسا بنایا اس کے آنے کے لیے، نیچے جو ہے پانی ہی پانی تھا، اوپر جو ہے نا پورا شیشے سے جو ہے حضرت نے اس کو کیا کر دیا، اس پر شیشہ بچھا دیا۔ کوئی دیکھتا تو یہ لگتا کہ بھئی یہ پانی ہے، حالانکہ وہ پانی نہیں تھا، وہ شیشہ تھا اور اس کے نیچے پانی تھا۔ اندر سے کیا ہے، پانی کی لہریں ہوتی ہیں نا، پانی کی لہریں چل رہی ہیں۔ جب بلقیس آئی تو جب کہا کہ آئیے، تو جیسے پانی میں جب جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، کپڑے سمیٹتے ہیں۔ تو بلقیس نے کپڑے سمیٹا کہ کہیں پانی جو ہے میرے کپڑوں کو نہ لگ جائے۔ پھر جیسے ہی قدم رکھا تو پھر وہ سمجھنے لگی یہ تو شیشہ ہے، انہ صرح ممرد بالقواریر۔ فوراً کہنے لگی رب انی ظلمت نفسی واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین۔ اے اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے پہچاننے میں غلطی کی، یہ بادشاہ نہیں یہ نبی ہیں، اور میں اسلمت مع سلیمان، میں اسلام لے آئی حضرت سلیمان علیہ السلام پر، للہ رب العالمین، اس اللہ کے لیے جو رب العالمین ہے۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس قوم کو، اس عورت کو دعوت دینے کے لیے یہ حکمت کیوں اختیار فرمائی؟ یہ سبق ہمیں سمجھنا ہے، یہ ہماری ضرورت کا ہے۔ دیکھیں ہم جس دنیا میں رہتے ہیں، اس دنیا میں یہاں پر دیکھیں کہ ایک چیز ہے، یہاں پانی نظر آ رہا ہے لیکن پانی ہے نہیں۔ نظر آنا الگ چیز ہے، ہونا الگ چیز ہے۔ بس یہ دو باتیں یاد رکھیں، نظر آنا الگ چیز ہے، ہونا الگ چیز ہے۔ چاندنی رات میں پانی جو ہے چاند میں بھی نظر آتا ہے لیکن ہوتا نہیں۔ تو یہ بتایا جا رہا ہے سلیمان علیہ السلام اس عورت کو، جو تو خدا سمجھتی ہے ستاروں اور سورج کو، وہاں خدا نہیں ہے۔ خدا تو وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اگلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ کا تعارف بیان فرمایا۔ ہاں، انسان کی غلط فہمی یہ ہوتی ہے کہ جہاں سے نفع نظر آتا ہے اس کو سب کچھ سمجھ لیتا ہے۔ ہوتا ہوا جہاں سے نظر آتا ہے وہ ہوتا ہوا نہیں ہے، بلکہ ہونا الگ چیز ہے، نظر آنا الگ چیز ہے۔ مجھے نظر آ رہا ہے میری جاب سے مل رہا ہے، مجھے نظر آ رہا ہے مجھے میری تجارت سے مل رہا ہے، لیکن مل رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ اسی لیے حضرت سلیمان علیہ السلام نے خاص طور پر یہ حکمت اختیار فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان واقعات سے ہمیں جو اللہ تعالیٰ سکھانا چاہتے ہیں وہ ہماری زندگیوں میں اللہ تعالیٰ پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔